الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. معزز صدر جلسہ و ناظمی اجلاس، اسٹیج میں تشریف فرما علماء کرام، سامعین حضرات، دوستو، آپ حضرات یہ بھی حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی چترویدی حفظ اللہ کی آواز بیٹھ جانے کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضری دیے. مکھیا جی کی ضد پر میں آپ کے بیچ 25 سالوں سے تقریری میدان میں گاہے باگاہے کہیں نہ کہیں آتا رہتا ہوں. آج کا یہ حال ہے کہ میں چاتر میں 1 گھنٹہ تقریر کر کے آپ کی خدمت میں 11 بجے میں حاضر ہو گیا. دوستو، کل بھی یہی حال ہے. 27 تاریخ کو کل چاپی میں 8 سے 9 بجے تک 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اور بھی اس کے بعد گڑھیا بلوا جو مشہور آدمی منڈا سوراج کمپنی کا گاؤں ہے، وہاں بھی جلسہ. تو اس طرح سے روزانہ 1-2 جلسے کو خطاب کرنا ہے. اور اس بیچ میں آپ کے کھورباری جلسے میں مکھیا جی کی صراط میں حاضر ہونے کی جسارت کی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت کم ٹائم، آپ یہ مت سمجھئے کہ ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا دیں گے، نہیں، آدھے گھنٹے لگ بھگ آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات دھیان سے. اللہ نے قرآن میں عالموں کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے کہا کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کے درجے اونچا درجہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں یہ علماء، یہ مولوی لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ اللہ کا کہا. نبی فرماتے حدیث میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث. یہ کب بولا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ سے پہلے ہزاروں لاکھوں نبی رسول آئے چلے گئے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے بعد کون علم دین کی ترویج کرے گا، کون تبلیغ کرے گا؟ نبی نے کہا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مولانا لوگ نبیوں کے وارث ہیں، یہی دین کا کام کرے گا. سمجھ رہے؟ لیکن اگر علماء گڑبڑی کرے، تھوڑی سی غداری کرے، تو جس طرح اس کا اونچا مقام ہے اتنا نیچا بھی مقام ہے، جہنم کے تہ میں ڈال دیا جائے گا. آج پورے ہندوستان میں سیمانچل میں ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے پڑے. ایک مولوی نے 4 سالوں سے سازش کر کے مولانا جرجیت صاحب چترویدی حفظ اللہ کو جیل میں داخل کرایا، 10 سال کا سزا سنوایا تھا. لیکن بمبئی کے بڑے بڑے سیٹوں پر رحم فرمائے اللہ، ان لوگوں نے لاکھوں روپیہ دے کر کے کیس کو ہلکا کر کے جنوری میں سنوائی کرنے کی باتیں کیے. میرے بھائیوں دوستوں، ایک علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ تھے جو دین کا کام شروع کیے تھے. بنگلہ دیش کے غداروں نے ایسا سسٹم متعین کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی بھارت چھوڑنے کو مجبور کر دیا. میرے بھائیوں، آج ہم علماء کا حال یہ ہے
کہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. 10 مولویوں پر پابندی لکھ کے ٹانگا کیا ہے. جمعیت اہل حدیث کی طرف سے کن مولویوں کو نہ بلایا جائے؟ نمبر 1 مولانا جرجس کا نام ہے کہ فیس زیادہ لیتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے. نمبر 2 نور محمد بردوانی فیس زیادہ لیتے ہیں نہ بلایا جائے. نمبر 3 مولانا عبدالشکور بھوجپوری کہتے ہیں گیت گاتے ہیں. حضرت علی صاحب جیبونی وقتا کہتے ہیں کہ یہ غلط سلط بولتے ہیں. 5ویں نمبر پہ عادل چترویدی کہتے پیسہ زیادہ مانگتے ہیں. 6 نمبر پہ عبدالغفار سلفی کہتے یہ بھی پیسہ 25,000 مانگتے ہیں. 7ویں نمبر پہ ابوالکلام چترویدی کا یہ بھی 25,000 مانگتے ہیں. اس طرح مولویوں پر پابندی لگایا گیا. یہ تو لکھ کے لگایا گیا. اور کچھ مولویوں کے خلاف گفت و شنید چپ چاپ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مت بلائیے, ان کو بلائیے گا تو ہم نہیں جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ ارے علماء کا اصلاح کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو عبدالشکور بھوجپوری کو بلا کے کہہ دیتے, سمجھا دیتے کیا گیت گانا چھوڑ دیجیے, شریعت کے خلاف مت کہیے. آپ کو طریقہ یہی تھا. اگر کوئی مولوی پیسہ زیادہ لیتے ہیں ان کو بلا کے آپ سمجھا دیتے, یہ انتظامیہ کو سمجھا دیتے کہ آپ بے تحج فیس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی, بڑے بڑے علماء کی تاریخ اگر پڑھیے گا تو سن کے آپ کو حیرت ہو. جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم تھے علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی. ان کو شیخ الکل بالکل کہا جاتا تھا. جات کے سید ہے, جماعت کے بڑے عالم ہے. سید صاحب کا حال یہ تھا کہ دلی کے پلیٹ فارم میں روزانہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کولی کا کام کرتے تھے, لال رنگ کا کرتا پایا. آج اگر کوئی بڑے مولانا شیخ الحدیث پورنیہ ریلوے اسٹیشن پہ یا کٹیہار ریلوے اسٹیشن میں کولی کا کام کرے تو آپ دیکھ کے حیرت کریں گے, ہاں پڑھ لکھ کے علم کو برباد کر رہے ہیں. یہ جماعت کے بڑے عالم ہیں. دلی کے فارم میں 4 گھنٹہ تک کولی کا کام کرتے تھے. بنگال بہار کے بچے پڑھنے گئے, دلی اترے, دیکھا کہ سب کولی بغیر داڑھی والے ہیں, لیکن یہ کولی داڑھی والا ہے. سید نذیر حسین محدث دہلوی کا مدرسہ پہچانتے ہو؟ کہا جی ہاں. بچوں نے جو پیسہ دینے کا دیا اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے اوپر 3 بکسہ لاد دیا. پیچھے پیچھے طلبہ مٹر گشتی کرتے ہوئے جا رہا ہے. سید صاحب اپنے مدرسے میں پہنچا دیا. پھر پلیٹ فارم پہ آ گئے. صبح جب گول ٹوپی لگا کر کرتا پاجامہ سفید رنگ کا پہن کے کرسی میں بیٹھے کہ یہ بچے سہم گئے, ڈر گئے. یہ وہی آدمی جو رات میں کولی کے بھیس میں تھا. تو پرانے بچوں سے پوچھا, کہا یہ 4 گھنٹہ کولی کا کام, یہ مولانا ہے اہل حدیث کے حلال غذا کھانے کے لیے جان گنوا دیا. اہل حدیث کے دوسرے بڑے مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی خان صاحب ہے, مات پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والے ہیں. درجی کا کام کرتے تھے, حلال غذا. مغل خاندان کا سب سے تیز نیک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گول ٹوپی بنتے تھے اور گول ٹوپی بن کر کے اس کی کمائی کھاتے تھے. جبکہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا, پورے دیش کا راجہ تھے اورنگزیب عالمگیر, ٹوپی بن کے اپنی زندگی گزارا. اہل حدیث کے چوتھے بڑے عالم علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ, جوتا پھٹ جائے تو ان کے پاس سوئی تاگا موجود تھا, چمار کی طرح, جس کو ہم لوگ چمار کہتے ہیں, موچی, جوتا سل لیتے تھے. جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری بھی تھے, اپنے ہاتھ سے جوتا سل لیے تھے. پتا ہے اہل حدیث کے بڑے عالم سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ, ان کے گھر میں جانتے 1 روپیہ نہیں ہے. افریقہ سے کچھ مولوی آ گئے چندہ لینے کے لیے سعودیہ, کہا مولانا چندہ دے. اب مولانا نے اپنی زندگی میں کبھی لا نہیں کہا, لا عربی زبان پہ لا بنے نہیں, کوئی بھی مانگا ہو تو ان کو دے دے. تو کہا آج کیسے لا کہوں گا, پیسہ ہے نہیں. کہا کل صبح آئیے گا 10 بجے. رات میں سعودی جس نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے, اس کے سب سے بڑے مولانا علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز
رحمہ اللہ کے پیسہ نہیں ہے، ایک ٹیمپو میں بیٹھ کر کے مفتی واپس جایا کرتے تھے، اس کو سستے دام میں بیچتے، پورا پیسہ پیک کر کے افریقہ کے مولویوں کو دے دیں۔ وہ مولوی سوچ رہے تھے عرب میں خوب پیسہ ہے، مانگا تھا 10,000 دیا، کیا بیچ کے دیا؟ علم کے علماء تھے عرب کے دوسرے بڑے مولانا شیخ صالح حسینی رحمت اللہ علیہ، ان کے گھر میں فتوے کے لیے عرب کا بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پہنچ کے بولا کہ فتوے کے لیے آیا، کہنے لگے ہم ہی فتوہ دینے کے لیے آ جاتے، بلا لیتے مجھ کو، کہا نہیں یہ سلف کے طرز کے خلاف ہے، عرب کے بادشاہ کو فتوے کی ضرورت ہے تو مولانا کو گھر نہیں بلائیں گے، مولانا کے گھر چلے جائیں، چلے گئے، کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، سب میکے گئی ہوئی ہے، تو آپ چائے پی لیجئے، اتنے بڑے بادشاہ آئے چائے بنا رہے ہیں۔ تاخیر دیکھ کر عرب کا بادشاہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر کے اندر چلے گئے، دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب حضرت مولانا شیخ صالح حسینی اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتے سے چائے بنائے، پوری دنیا گیس سلنڈر یوز کر رہے ہیں، جس عرب نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے، جس عرب کے لوٹ کر عرب کا بھیگ مان کر یتیم غریب انار بیوہ مدرسہ مسجد کے نام پر پیسہ لاکے ہمارے ہندوستان کے بیمار مولوی اونچی کرسی پر سیٹ گیری پردھان منتری کی طرح گھوم رہے ہیں، اور عرب کے مفتی اعظم کے گھر میں شیخ صالح حسینی کھجور کے پتے سے چائے بنا کر کے شاہ فہد عرب کے بادشاہ کو پلا رہے ہیں۔ میری بھائی وہ سب علماء تھے جس کو اللہ نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو درجے دیے گئے، یہ حدیث بھول گئے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حدیث لکھ لو، لکھ کر کے سارے مدنیوں کے دروازے پہ جا کے لٹکاؤ۔ کون سی حدیث؟ بحرین کا گورنر ہے، نبی کے مجند ہے، نبی کو چندہ لا کے دیا، کیا چندہ تھا؟ سونے چاندی زیورات انگوٹھیاں کھجور لا کے نبی کو جمع کیا، بہت ساری انگوٹھیاں ملے، اس میں سے ایک انگوٹھی ان کو اچھا لگا کہ یہ معمولی ہے، کئی روپے کا ہے، میں کروڑوں کا چندہ لا کے نبی کو دیا ہوں، ایک انگوٹھی انگلی میں لگا، 8 دن بعد ان کی موت ختم ہو گئی۔ جنازہ کون پڑھایا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دفن کر کے آ گئے۔ 1 ہفتے کے بعد نبی کے پاس جبریل آئے، کعب کے ساتھی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، نبی کو فکر، اللہ اکبر، مسجد نبی کے منبر کے پاس سے باہر آتے تھے پھر اندر جاتے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا بڑی پریشانی ہے، چہرے پہ اداسی ہے، کیا بات ہے؟ کہا میری بدری صحابی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کو جمع کیا، کہا ان کا عمل کیسا تھا؟ خراب تھا؟ سب نے کہا تہجد گزار، بڑے نے بڑا اچھا۔ نبی نے کہا پھر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ نے خبر بھجوایا ہے، قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ نبی نے اپنی بیوی اماں عائشہ، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ کو بھیجا کہ گورنر کی بیوی کے پاس جا کے پتہ کرو۔ اماں عائشہ گئی، گورنر کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر جو مر گیا وہ کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، نماز کے پابند، بیویوں کے حق ادا کرنے والا، ہر حقوق کو کما حق کو بجا لیتا۔ تو قبر میں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ دھیرے سے بولے کہ ایک انگوٹھی جو بیت المال سے بحرین سے چندہ کر کے بہت سارا لائے تھے، اس میں ایک انگوٹھی نبی کی اجازت کے بغیر اپنی انگلی میں لگا لیا۔ اماں عائشہ نبی کے خدمت میں آ کے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ نبی نے حضرت عائشہ کو راگ بھرے انداز میں کہا تھا یا عائشہ اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر سمندر کے برابر، چھاگوں کے برابر نیکیاں ہوتی، سمندر کے برابر نیکیاں ہوتی تو رب ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے سب کو برباد کر دیا۔ ذرا غور کرو، نبی نے ہری کھجور کی ٹہنی منگوایا،
ٹہنی گاڑی، دعا پڑھے، نبی کی دعا کی برکت تھی، قبر سے عذاب کو ٹال دیا۔ آج نبی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیث پورے علماء کے دروازے پر لٹکا دو کہ مولویوں، سلفیوں، مدنیوں، قاسمیوں، کہاں سے تم کو یہ سنت اور طریقہ ملا ہے؟ ایک ٹیبل تمہیں سعودی گورنمنٹ سعودیہ کا 2500 روپیہ دے، جو ہندوستان کا 35,000 بنے، آج تم گاؤں گاؤں میں ٹیبل لگاتے ہو، 2500 پہ ٹیبل لگاتے ہو۔ گاؤں کے غریب مسلمان کو کہتا ہے کہ تم اینٹا لگا دو، ایک بوری سیمنٹ دے دو، ایک کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ بے مانو، تمہیں پتا ہے فاروق اعظم خلیفہ ثانی ہے جن پر جنت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ فاروق اعظم مدینے کی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، نیا کرتا پہنا، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ 3 صحابی مل کے شیر خدا فاروق اعظم کو ممبر سے اتار دیا۔ ابھی خطبہ شروع ہی کیے تھے، الحمدللہ نحمد ہو، آپ کا بیٹا کو اتار دے تو لڑائی شروع کر دو گے؟ یہاں شیر خدا کو اتار دیا گیا، کہا کیا اتارے ہو؟ کہا عمر خطاب کا بیٹا ہو، کتنے بیگھہ زمین کے مالک ہو، کہاں سے پیسہ لائے ہو، اتنا جھکاس شیروانی لگا کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ صفائی دے گا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، یہ عمر کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا صحابہ کرام کی جماعت، میرا باپ جس کرتا پہن کے عمر خطبہ دیتے تھے اس میں پیون لگی تھی، 2-3 پیون، ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے تالی لگا، سلا ہوا ہے، سمجھ میں پیون لگی تھی۔ ہمارے کچھ مولویوں نے کہا 70 پیون لگی تھی۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کے کچھ مولویوں نے کہا حضرت عمر جو کرتا پہن کے خطبہ دیتے تھے اس میں 70,000 پیون لگی تھی۔ تو بھائی اگر 70,000 پیون تھی تو حضرت عمر کا کرتا کتنا بڑا رہا ہوگا؟ یہ جھوٹ کی انتہا ہے۔ سچی بات ہے کہ 2-3 پیون لگی، تالی لگا ہوا ہے۔ کہا حضرت عبداللہ نے کہا کہ بیت المال سے سب کو ایک چادر حصے میں ملی تھی نا؟ کہا جی، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر میرے باپ فاروق اعظم کو، دونوں چادر اکٹھا کر کے میری باپ کی جبہ بنا دیا ہوا، یہ شیروانی بنا دیا، اس لیے وہ پہن کے میرے باپ خطبہ دے رہے۔ اگر جائز ہے تو منبر رسول پہ قدم رکھے گا، اور جائز نہیں ہے تو قدم نہیں رکھے گا۔ سارے صحابہ نے کہا ہم لوگوں کی بدگمانی ختم، عمر خطبہ دو۔ حضرت عمر دوبارہ منبر پہ چڑھتی جمع کا خطبہ دیا۔ آج کوئی پوچھنے والا، یہ بیمار پبلک بھی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو کس سے لینا دینا ہے؟ جن کا باپ بھکاری تھے، 1 کٹھا زمین کے مالک نہیں، آج 50-85 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں، 10-10 منزلیں مکانات ہیں، کیسے بڑے پیسہ والا ہے۔ اور یہ سب بحث کیا کر رہے جانتے؟ وہ مولوی کو مت بلاؤ، وہ مولوی کو مت بلاؤ، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ ان بیمانوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم تو ننگے ہیں حمام میں، اور ہم دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ دنیا میں راج کر لو، مرنے کے بعد قبر ہی میں پٹائی شروع ہونے والے، لیکن اس کا خیال ہمیں آپ کو نہیں ہے کہ مسجد اندرا آباس کے مکان بن رہی ہے، یہ ٹیبل ایک ہفتہ چل کے ختم ہو رہا ہے، یہ مساجد یتیم غربا تک پیسہ پہنچ نہیں رہا، یتیموں کی شادی نہیں ہو رہی۔ آج بہت سارے غریبوں کی بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کے بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادی کرانے کا انتظام انسان نہیں ہے۔ یتیم پڑھ نہیں پا رہا ہے، پڑھائی چھوڑ کر کے در کی ٹھوکریں کھا کر مزدوری کر رہا ہے۔ یہ یتیم غریب اناث مسکین مسجد مدرسے کے نام لے کر پیسہ لے کے کھاتا ہے۔ دنیا کی کون شریعت ہے، کون قانون ہے جو اس کو جائز بتا دے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔ دنیا میں راج کر لو، دنیا میں رنگ برنگ کے فتوے دے کر گھوم لو، لیکن یہ کسی شریعت فاروق اعظم کرتا پہنے کو سوال کر دیا گیا، جواب دینا پڑا فاروق اعظم کو۔ میرے بھائی بھول گئے
اہل حدیث کے بڑے بڑے عالموں کی بات، اہل حدیث کے بڑے بڑے عالموں کی بات، تابعین کی بات، صحابی کی بات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا عدل مشہور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں چراغ جل رہا ہے، سرکاری آفس، دیش کا پردھان منتری ہے، سید القوم خادمہ کا مصداق حق ادا کیا تھا اور کہا کہ یہ چراغ جل رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، السلام علیکم، حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ کو بجھا دیا، دوسرا چراغ جلا گیا۔ کہا یہ کیا تماشا، ایک تو چراغ ہے پردھان منتری کی آفس میں اور وہ بھی بجھا دیا۔ کہا تمہیں پتا نہیں جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کے پیسے کا ہے، وہ قوم کی امانت ہے، اس لیے اس پیسے کو میں آپ کے سامنے اس چراغ سے اپنے گھریلو بات نہیں کر سکتا، میں اس چراغ سے بات کروں گا جو اپنے پیسے میں کیروسین تیل ڈالا ہوگا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہارون رشید قانون لگا دیا کہ کوئی بھی مولوی تقریر نہیں کر سکتا ہے جب تک 40 سال ایج نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا 40 سے پہلے الٹا سیدھا فتویٰ دیا، اس کا ایج پختہ نہیں ہوا ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کو نبوت دی ہے 40 سال میں۔ 40 سال کے بعد انسان کا عقل پختہ، اس لیے اس کے بعد ہی فتویٰ دے گیا۔ 3 مولوی پڑھ کے آئے بڑے محدث سے، 40 سال جب ایج پور گیا خلیفہ ہارون رشید سے کہا ان کو تقریر کرنے کا موقع دیا۔ کہا نہیں، ایگزام لینے کے بعد۔ کہا ایگزام کب لوگے؟ ڈیٹ متعین ہو گیا۔ تینوں مولوی کو ایگزام کے لیے آ گیا، تینوں مولوی کو 3 کمرے میں بند کیا، ایک مولوی کو بس۔ ہارون رشید بھی بڑا بادشاہ تھے، پولیس ہے، وزیر ہے، منتری سنتری ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شریعت بل جس میں نبی کی ایک سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا گیا۔ تو پہلا مولوی نے ہچکچاہٹ کی کہ ہم کیسے سگنیچر کریں گے، اس میں نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے مولوی سگنیچر کرو گے تو 1 کروڑ روپیہ ملے گا اور مارا بھی نہیں جائے گا، اگر سگنیچر نہیں کرو گے تو جلاد دیکھ رہے ہو تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، تلوار سے تمہیں چھلنی چھلنی کر دیا جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا۔ مولوی ڈر گیا کہ اگر کتنوں سنتوں پر لوگوں کا عمل نہیں ہے، ایک سنت غیر شرعی عمل لکھا گیا ہے، اگر اس میں سگنیچر کر دے تو جان بھی بچ جائے اور 1 کروڑ روپیہ بھی مل جائے، پورا خاندان بیٹھ کے کھائے۔ کہا نہیں، ڈر سے سگنیچر کر دیا، پیسہ لے کے چلا گیا۔ دوسرا مولوی آیا، وہ بھی پیسہ لے کے چلا گیا۔ تیسرا مولوی آیا، ہارون رشید نے وہی شرط رکھا۔ یہ مولوی بڑے پختہ دماغ کے تھے، کہا خلیفہ ہارون رشید نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیے ہو، اب مجھ کو سگنیچر کرا رہے ہو۔ کہا جلاد کہاں ہے؟ کہا ہارون رشید جلاد کو بلاؤ، تلوار لے کے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل کو میں سگنیچر نہیں کر سکتا۔ اب جو پیسہ کا پوری تم دکھا رہے ہو، تمہارے پیسے میں پیشاب بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جلاد کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، چلاؤ تلوار، نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں مر جانے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے، اٹھ کے چلے گئے، مولانا سے گلے سے گلے ملے، معانقہ کیا، کہا مولانا کسی مولوی کو مارنا مقصد نہیں تھا، ایگزام لینا تھا، آپ کے 2 ساتھی 0 پر آؤ، فیل کر کے چلے گئے پیسہ لے کے، لیکن آپ جیسے مولوی کی ضرورت تھی۔ اب خلیفہ ہارون رشید کا مفتی آپ بنیں گے، ایک لمبی مدت تک شاہی فتویٰ جاری کریں گے۔ میرے بھائی پیسے سے کٹوتی کر لیا، پیسے سے خرید نہیں سکا ایمان۔ نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ مولوی بھی ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ معمولی دنیا کی وجہ سے آخرت کو بیچ ڈالے گا، آخرت کو بیچ ڈالے گا، جہنم کو خرید لے گا، جنت کو بیچ ڈالے گا۔ میرے بھائی کئی دن کی دنیا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رسول و نبی دنیا میں آئے،
کوئی زندہ نہیں رہے، بڑے بڑے ظالم بھی آیا، فرعون آیا، حامان آیا، قارون آیا، شداد آیا، بڑے بڑے ظالم کو بھی اللہ نے ملیا بیٹ کر دیا ہے۔ آج کے موجودہ ظالم بھی جو ظلم کر رہا ہے اللہ یقیناً اس پر مٹا ڈالے گا، کوئی زندہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں علماء اپنی جگہ ہے، علماء کی قدر ضروری ہے، عزت ضروری ہے، لیکن علماء کو بھی آپس میں میل محبت رکھنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دولت قرب قیامت میں غریبوں کے پاس بھی آئے گا، جن کو کل تک چمار کہتے تھے، جن کو کل تک ٹانا کہتے تھے، سب مالدار ہو، ہم نہیں کہتے۔ آج سے 1600 سال پہلے نبی نے فرمایا وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ تَأْلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ کیا ترجمہ ہے؟ نبی کہتے ہیں قرب قیامت میں تم دیکھو گے کس کو؟ جو کل تک اچھا چپل میسر نہیں تھا، جن کو کل تک اچھا کپڑا میسر نہیں تھا، جن کو کل تک بکری کا چرواہے تھا، بھینس چرانے والا تھا، بہرا تھا، گنگا تھا، گردن کا ٹیڑھا تھا، اللہ اکبر، ایسے لوگ قرب قیامت میں ارب پتی ہو جائیں گے، اتنی عالیشان گھر بنائیں گے، اتنی مہنگی گاڑی پر سفر کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو قیامت بالکل قریب ہے۔ جن کو کچھ نہیں تھا اللہ ان کو دولت سے مال کر دے گا۔ اور ایک زمانہ آئے گا، نبی کی حدیث ہے کہ ایک سونے کا کٹھر 10 ارب روپے کا سونا لے کر ایک عورت یمن سے حضرموت تک جائے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنی دولت آئے گی۔ حضور نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ قرب قیامت میں جگہ جگہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، مقام صنعاء میں پہلا سونا کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ نبی نے مخاطب ہو کر کہا کہ عبداللہ ابن عمر، اگر خدا نہ خواستہ تم زندہ رہ گئے اس ٹائم تک تو سونے میں سے ایک رتی بھی مت لے گا، نہیں تو جہنمی ہوگا، مت لینا۔ یہ دولت کیا دیکھ رہے ہو؟ سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور قرب قیامت میں فصل کا کیا حال ہوگا؟ کہا ایک کٹے میں 40 من تک ہوگا۔ ابھی کتنا ہو رہا مکے؟ 10 من تک آیا ہے نا، ابھی 30 من اور باقی ہے۔ حضور کی پیشن گوئی ہے ایک ایک کٹا میں اناج کی اوپر 40 من تک جائے گا، 40 من۔ ایسا ہیبریڈ کہتے کہ مولانا اصلی چیزیں دیسی سامان سب ختم ہے، ہائیبریڈ کا مرغی، ہائیبریڈ کا بیگن، ہائیبریڈ کا فروٹ، ہائیبریڈ کی سبزیاں سب آ گیا ہے، بڑا آ گیا۔ نبی کائنات نے کہا قرب قیامت میں ہائیبریڈ کا بیدانہ انار اتنا بڑا ہوگا۔ آقا کی حدیث ہے کہ بیدانہ انار کو آدھا کاٹ کے کھائے گا، دانہ نکال کے کھا لے گا۔ اب بیدانے کی کھوپڑی اتنا بڑا کہ اس آدھا کٹا ہوا کھوپڑی میں 6 کو کھٹا لگا کے ایک روم بن جائے گا۔ گویا کہ ہائیبریڈ کا بیدانہ، ہائیبریڈ کا امرود ابھی اتنا بڑا دیکھے ہو۔ نبی کے کہنے کا مطلب ہے کہ 10-10 کنٹل کا انار آنے والا ہے، 10-10 کنٹل کا امرود آنے والا ہے، 10-10 کنٹل کا فروٹ آنے والا ہے۔ امام کائنات کی پیشن گوئیاں کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کل تک چپل پہننے کو میسر نہیں تھا وہ ارب پتی ہوگا، دولت کے انبار میں ہوگا، دولت ہی دولت ہوگی۔ یہ دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ دولت کو نبی کو کہا گیا کہ اگر مچھر کے پر کی برابر بھی اہمیت ہوتی تو نبی آپ کو مالدار بناتے، دولت نہیں چاہیے۔ نبی نے کہا دنیا میں ایسے مسلمان ہو جاؤ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہو کر رہو گویا کہ مسافر ہو۔ مسافر کا معنی دلی جا رہے ہیں، 3 ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ روٹی اور سبزی بنا کے رکھ لیے ہو، کتنا رکھو گے؟ 1 کنٹل بناؤ گے؟ نہیں، اتنا ہی رکھو گے کہ دلی پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں آئے ہو کسی طرح سامان گزارا، کھانا کپڑے کا انتظام کر لو، باقی کو راہ خدا پہ دے دو، لٹا دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کائنات نے مسجد نبی کے منبر پہ کہا تھا 7 مرتبہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے،
عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان آج کے برابر کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں کر سکے گا۔ عثمان، نبی نے کہا کوئی چیز نقصان عثمان کو نہیں دے گا آج کے بعد۔ کیوں؟ عثمان غنی 61 سالی کے موقع پر 350 اونٹ پر گلہ لاد کے یمن سے لا رہا، مدینے کے باہر بڑے بڑے تاجروں نے گھیر لیا، کہا عثمان بیچ دو، اگر 10 روپیہ کلو لائے ہو 40 روپیہ کلو بیچ دو، ہم لوگ اس کا بزنس مدینے میں مکہ میں جا کے کریں گے۔ عثمان نے کہا نہیں نہیں، میں تو اتنا مہنگا بیچ دیا ہوں کہ تم لوگ پیسہ نہیں دے سکتے۔ سارے تاجر چراغباں ہو گئے کہ ہم لوگوں سے بڑا پیکار کون ہے، کون تاجر ہے، کہاں بیچے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ 350 اونٹ کا لگا ہوا گلہ میں نے رب کے پاس بیچ دیا ہے، جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ 350 اونٹ کا لگا ہوا یہ تمام گلہ مکہ اور مدینے میں پھیری میں تقسیم کیا جائے۔ یہ ہے عثمان۔ اس لیے عثمان کو 7 مرتبہ 8 مرتبہ نبی نے عثمان جنتی کہا تھا۔ میرے بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ دھیان دیں، علماء کی قدر ضروری ہے کہ نہیں؟ کوئی چھوٹا مولوی پڑھ کے آیا، ماڈرن دور کا ہے، ایک بوڑھا مولوی 50 سال سے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، لیکن کم جانتا ہے۔ اے نئے مولوی بدتمیزی سے کہتا ہے بڈھا کو بھی جاتا نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ بدتمیزی نہیں۔ میں جانتا ہوں بڑا مولوی نہیں ہے، لیکن عمر کا خیال کرتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ بالکل عزت کرنی چاہیے، لیکن بوڑھے امام کو بھی چاہیے کہ نیا لڑکا پڑھ کے آیا ہے، ان کو موقع دے کہ جمعہ کا خطبہ دیجیے، باپو جمعہ کا خطبہ دیجیے، تقریر کیجیے، لیکن وہ بھی ممبر جانے نہ جانے، ممبر چھوڑنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ عزت دوسرے کی کرنی چاہیے۔ دلیل، حضرت عمر کرسی میں بیٹھے، ایک ہی کرسی ہے، آ رہے ہیں کون؟ غلام خاندان کا، کیسا؟ کالا آدمی، منہ میں چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ کون تھے وہ؟ حضرت بلال۔ بلال کو دیکھ کر دیس کا پردھان منتری امیر المؤمنین عمر بن خطاب، قریشی ہاشمی اونچے خاندان کا ہے، عمر کرسی چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا بلال بیٹھو۔ حضرت بلال زاروں قطار رونے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ دیس کے پردھان منتری ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کی کرسی میں بلال جیسے غلام خاندان کا آدمی بیٹھنے کی جرأت کیسے رکھتا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال، جب نبی معراج میں گئے تھے تو جنت میں تمہاری جوتی کی آواز سنے تھے، میری جوتی کی آواز نہیں۔ بلال کو دیکھ کر فاروق اعظم کرسی چھوڑ سکتے ہیں، یہ بیمار مولوی پڑھ کے آیا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، صبح گاؤں کا ایک جاہل بوڑھے آدمی کھڑے ہیں، نمازی آدمی ہے، اس کو کھڑا ہو کے کرسی میں بیٹھانا چاہیے، کہتا جاہل ہے، وہ بیٹھ کے پیپر پڑھ رہا ہے، انجینئر صاحب ہے، بڑے صاحب ہے، MBBS کر کے آیا ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا درس دیتا ہے۔ فاروق اعظم 7 زبانوں کے ماہر، مفسر قرآن ہے، علم کے سردار ہے، جن کی موافقت میں 14 جگہوں میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، وہ فاروق اعظم بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا۔ آج یہ بیمار ایک بڑے صاحب ہے، اپنے بزرگ کو کھڑا رکھتا ہے، اپنے بیٹھ کے بٹن دستی کر رہا، بدتمیزیاں بڑھ گئی، یہ بڑوں کی تعظیم نہیں کر رہے، بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پہ رحم کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن کے ساتھ کھندا پیشانی مسکرا کے ملنا، مصافحہ کرنا بھی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ اس میں بھی ثواب دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم کم بولتے ہیں، منہ بھاری کر کے بیٹھا ہے، نہیں، یہ تم کو کس نے سکھایا ہے کہ اسٹینڈری ہے نہ بولنا، منہ بھاری کر کے بیٹھا ہوا نہیں، اسلام کا تقاضا ہے کہ بولو سمے پر، زیادہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ضرورت پہ بولو۔ کوئی مومن یا کوئی ویکتی آئے تو مصافحہ کرو اس سے، مسکراتے ہوئے۔ آج مسکرانا بھول گئے، اللہ اکبر۔ حضرت انس کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ گود بدل کے آتے تھے۔ کہا کیوں؟ بچہ کیوں بدل رہے ہو انس؟ کہتے حضور آج اس پوتا کو گود میں لے کے آیا ہوں،
اور کل لایا تھا دوسرا پوتا، سب کو گودی لے کے برابر کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ دے گا کہ انس جو بیٹا بڑا مالدار تھا اس بیٹے کے بیٹا کو خوب گود لے کر کے چائے پینے آیا کرتے تھے اور بیٹا کو کیوں نہیں لیا؟ اس لیے سارے پوتوں کو گود لینے کے برابر کر رہا ہوں۔ یہ ہے انس۔ حضرت انس اپنے دو پوتوں کو لے کر مدینے کے بازار میں گئے، آج کے دور میں کہہ لیجئے برف خریدنے کے لیے، لولی پاپ خریدنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پیسہ زیادہ نہیں ہے، یہودی کا دو بچہ دکان کے سامنے کھڑا ہے، پیسہ نہیں ہے، ساتھ میں کچھ اناج بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے۔ حضرت انس دو سامان کھانے کا خرید کر یہودی بچے کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اور پیسہ نہیں ہے کہ اپنے پیارے پوتے کو دے، پیسہ ہی نہیں ہے، دو پوتا کو خالی گھماتے ہوئے گھر لے جا رہے ہیں۔ ملاقات ہو رہی ہے دوسرے صحابی سے، انس پوتوں کو کچھ خریدوانے گئے تھے، کہا ہاں پیسہ نہیں تھا، تھوڑا پیسہ تھا، دو یہودی کا بچہ کھڑا تھا، دیکھ کے مجھے دیا آ گئی، رحم آ گیا، اس بچوں کو میں نے خرید کے دے دیا۔ انس یہودی کے بچے کو دے دے، اپنے بچے کو کھالی لے۔ ہم کیسا مسلمان ہیں، بڑے مولانا ہو گئے، انجینئر صاحب ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ میں 3 آئس کریم دھرا رہے اور اپنے بھتیجا گھوم رہا ہے ٹوکری کے پاس، اس کو کچھ نہیں دے رہے۔ ہائے ہائے، یہودی کے بچے کو خریدوا دے۔ یہ ہے اسلام، اسلام کا درس پیش کیا تھا۔ یہ سب علماء تھے، یہ سب بزرگان دین تھے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے جسم کو، اپنی جان کو لٹا دیا تھا۔ اب بھول گئے، ابھی حال میں انتقال کیے، پوری دنیا کی بڑے عالموں میں سے گنتے علامہ ڈاکٹر عزیر شاہ، یہ کون تھے؟ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث علامہ شمس الحق کے بیٹے تھے، مکہ یونیورسٹی کے محقق تھے۔ یہ اگر چاہتے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا گھر ہے بلکٹوا گاؤں کا نام ہے مدھوبنی ضلع میں، کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے باسو پٹی تک سونے کا روڈ، پیچھے بھی نہیں، پیچ کا روڈ نہیں، سونے کا روڈ ڈھلائی کرتے تو کرا سکتے تھے۔ کون؟ ڈاکٹر عزیر صاحب۔ یا آپ 10 دن ہوا انتقال کر سکتے تھے، لیکن لات کہا کسی سے زندگی میں ایک ٹیول بھی نہیں مانگے۔ حال یہ ہے کہ ویتن میں دینے میں تاخیر ہوئی، گھر میں کھانا گھٹ گیا، چاول نہیں پک رہا ہے مکہ کی دھرتی میں۔ ڈاکٹر عبدالرحمن الپڑیوائی کے پاس گئے کہ 5000 ریال ادھار دیجیے، ویتن آئے گا اس مہینے کے تو آپ کا دے دیں۔ پیسہ لا کے چاول آٹا خرید کر کے گھر میں پکانے کا پوری دنیا میں اہل حدیث کی بڑی عالم علامہ ڈاکٹر عزیر شاہ رحمہ اللہ، اب اہل حدیث کے مولوی دیکھے گا، زندگی کو لٹا دیا کتاب لکھنے میں، نجابت کر دیا، لیکن گھر میں پیسہ رہا، کسی سے مانگا نہیں۔ عرب کو اگر وہ چاہتے تو 1000 ٹرک ہندوستانی روپیہ ایک آدمی دینے کے لیے تیار ہو جاتے، علامہ ڈاکٹر عزیر شاہ، لیکن معافی مانگتے تھے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، میں نے زندگی میں کسی کو ٹیول لے کے نہیں دیا ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان بگڑ جائے گا، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ دوستو کیا ہو، آج کوئی پوچھنے والا نہیں، عمر کا گلا پکڑنے والے صحابہ کھڑے تھے، آج کوئی گلا پکڑنے والے نہیں ہے کہ مولانا سلفی صاحب آپ کے باپ کے پاس ایک کٹھا زمین نہیں تھی، آپ غریب تھے، آپ کا باپ مزدوری کرتا تھا، سلفی صاحب آج 80 لاکھ کی گاڑی کہاں سے پالی؟ 1 سال کے اندر کون سی جادوئی طاقت آ گئی؟ کہاں سے پائے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور کے دور کے سی بی آئی تھے، صحابہ کے دور کے سی بی آئی تھے، گردن پکڑ کے ہاتھ کھینچ کے لے جانے والے، کہاں سے لائے، کہاں سے پائے؟ آج کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ لوگ چلے ہیں امت کو درس دینے کے لیے۔ کیسا درس؟ کوفہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا تھا 11 آدمی، مدینہ، کن کے پاس؟ عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ عبداللہ ابن عباس عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، کہا کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ، فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفہ سے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہچان رہے تھے، اس میں ایک وہ آدمی بھی تھا جو حضرت حسین کا سر کاٹ کر کے یزید بادشاہ کے دربار میں لایا کہ کیا فتویٰ بولو؟ کہ ہمارے گاؤں کی امام صاحب مکھی مار دیا ہے دن میں اور مچھر مار دیا ہے، مچھر جیب ہے مکھی جیب ہے، جیب ہتھیا پاپ، ان کے پیچھے نماز ہوگی۔ کون فتویٰ پوچھ رہے؟ جو حضور کے ناتی حضرت حسین کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں لایا تھا۔ کون حسین؟ جس حسین کو دیکھ کر نبی ممبر سے اتر گئے، نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مدینے کی مسجد میں، حضرت حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ممبر سے اتر کے حسین کو گود میں لے آتے۔ یہ وہ حسین ہے جن کو نبی لے کر کے نماز پڑھائے تھے، جب رکوع سجدے میں جاتے حسین کو نیچے اتار کر رکھ دیتے تھے، جب قیام کرتے تھے تو حضرت حسین کو گود میں لے کے نماز پڑھاتے۔ جنت کے سردار یہ حسین کا سر کاٹ کر جو آدمی یزید کے دربار میں لایا تھا، وہ بیمار فتویٰ پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب مولویوں نے مچھر مکھی مار دیا ہے، جیب ہتھیا پاپ ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی۔ آج ہم بیمار ہو چکے ہیں، شہبازی مولوی بھی، ہم پبلک بھی، ہمارا بھی حال یہ ہے۔ قاتل حسین فتویٰ پوچھ رہے ہیں کہ مکھی مارنے والا اور مچھر مارنے والا امام کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ کسی نے کہا کہ مولانا ان حضرات کی داڑھی بڑی لمبی ہوتی ہے، دوسرے نے کہا یہ سائن بورڈ ہے، پورے بھارت میں ایک منصور مدنی ہے جو منصور منسٹر منصور سلفی کا داماد ہے، وہی مدنی ہے اور چھوٹی داڑھی، لیکن اکثر مدنیوں کی داڑھی بڑی۔ کیا جانتے ہیں سعودیہ میں پیسہ ملنے والا نہیں ہے، اگر داڑھی چھوٹی ہو جائے تو یہ جو رقم ملتا ہے ملنے والا نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے پیسہ لینے کے لیے ایسا کر رکھا ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، میں ڈرتا نہیں۔ اس سے پہلے مولانا اختر مدنی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ توحید سلفی یہ تقریر کرو گے تو بیچ چوراہے پہ گولی مار دیے جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ اگر میں حدیث کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی بات کہی ہے تو مجھے بتا دو، اگر شریعت کے مطابق ہے تو بتانے میں کیا ڈر ہے؟ کہا بتانے سے مر جاؤ گے، مر جانا گوارا ہے، لیکن ان کے سامنے رب کا پیغام نبی کی سنت کو پہنچانا پیغام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا باپ غریب تھا، تیرا باپ بھکاری ہے، تیرا خاندان بھکاری ہے، کہاں سے پیسہ پائے ہو؟ کس نے دیا ہے؟ آج تک ثبوت دکھا دو کہ سعودیہ کی کسی آدمی نے کہا ہو کہ جاؤ 10 کروڑ کا مکان بنا لو، گاڑی خرید لو، نہیں دیا۔ پیسہ دیا ہے کن کے نام پر؟ بیوہ ران یتیم کی شادی کرا دو۔ پیسہ دیا کن کے نام پر؟ غریب کے گھر میں ٹیول ہلا دو۔ پیسہ دیا کن کے نام پر؟ اللہ کی گھر مسجد کا سنگ مرتبہ بنا دو۔ پیسہ دیا کن کے نام پر؟ اناث کے نام پر، بیوہ کے نام پر۔ بیوہ گیا مسجد بنی آباس، ٹیول گیا، سارے پیسے کو یہ مولوی ہضم کر کے سفید چمڑا بہترین شیروانی لگا کے ٹوپی لگا کے چہرے میں خوبصورت داڑھی لگا کے پوری دنیا کے سامنے میاں مٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی چھوٹے چھوٹے مولوی پر پابندی لگا رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں توحید سلفی کو مت بلاؤ، بلاؤ گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ کل چمنی بازار کے جلسے میں 3 مولوی واپس بھاگے کہ کیا منیر الدین کو بلائے ہو، یہ سرکس کا جانور ہے، یہاں ہم لوگ نہیں شریک ہوں گے۔ ایک دوسرے جلسے میں کہتے عبدالشکر بھوجپوری کو بلایا، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ایک چوتھے جلسے میں نور محمد مردوانی کو بلایا، ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ایک 5ویں جلسے میں کہتے عبدالغفار سلفی کو بلائے، 25,000 مانتا ہے، ان کے جلسے میں نہیں جائیں گے۔ ابو الکلام کو بلائے، یہ اتنا مانتے ہیں نہیں جائیں گے۔ جرجیت تو سب سے بڑا مجرم 50,000 لیتا ہے، ان کو مت بلاؤ۔ چلو بھائی ایک سسٹم بناؤ، قانون بناؤ، یہ الگ الگ پابندی لگا کے کیا کر لو گے؟ یہی اصلاح کا طریقہ ہے، یہی سمجھانے کا طریقہ ہے۔ یاد کرو جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے لیے بنارس پہنچے تھے، کہا تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہے، CBI پولیس گرفتار کر لے گی۔ حضرت شاہ
اسماعیل شہید رحمہ اللہ فقیر کا بھیس اختیار کر کے بنارس کے گھر گھر جا کے تبلیغ کا کام کیے تھے. آج ان کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ بنارس جیسے مہانگر شہر میں بیابان طور پہ انصاری برادر شیخ برادر اہل حدیث ہے. ان کا نتیجہ ہے کہ اہل حدیث کا بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ بنارس کا قیام عمل میں آیا ہے. دعوت و تبلیغ بھول گئے آپ. ماشاءاللہ افضل مکھیا نے 2500 روپیہ دیا ہے. اے اللہ اس کو 25 لاکھ سمجھ کے قبول فرما. اللہ جس مقصد میں دیا ہے مقصد کو پورا فرما. اللہ تو ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. اللہ ان کے آبادات میں کوئی دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے قبر کو کشادہ کر دے. اللہ تو حکم الحاکمین ہے. اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت دے. اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے. اللہ ان کو حضرت عثمان غنی کی طرح سچا پکا ایماندار اور مالدار بنا. میرے بھائی میں کہہ رہا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اکبر ساسانی دلی لال قلعہ میں بیٹھے ہیں. سب بدعتی حضرات شکایت لے کے آئے کہ شاہی خاندان کا مولانا اسماعیل بیٹھے تھے, ہم لوگ نبی کا بال لے کے جا رہے ہیں, موئے مبارک نبی کا بال, لیکن سب لوگوں نے کھڑے ہو کے چوما, لیکن اسماعیل شہید یہ وہابی مولوی ہے یہ نہیں چوما. اکبر ساسانی نے کہا اسماعیل جلدی میرے دربار میں آؤ. اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جواب لکھ کے بھیجا کہ اکبر صاحب آپ کے دربار میں جو بھی جاتا ہے, اکبر ساسانی تھی تو سب جھک کے سلام کرتا ہے, یعنی رکوع سجدہ نہیں رکوع کرتا ہے. میں آپ کے دربار میں اس شرط پہ آؤں گا کہ میں آپ کو رکوع نہیں کروں گا, صرف السلام علیکم کہہ کے مصافحہ کر کے بیٹھ جاؤ. اگر شرط منظور ہے تب میں آؤں کا شرط منظور. اکبر ساسانی کے دربار میں لال قلعہ گئے, مولانا اسماعیل شہید نے ان کو تقریر کی, سمجھایا تو جھرجھر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو. کہا کہ آج تک کسی مولوی نے ہم کوئی بات نہیں سمجھائی کہ کسی ویکتی کو اللہ کے علاوہ رکوع کروانا جائز نہیں ہے. سارے بڑے بڑے مولوی بھی ہم کو رکوع کر کے جاتے تھے, لیکن آپ اسماعیل صاحب کی تبلیغ میں ہمارا دماغ کا دریچہ کھول دیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کی تبلیغ ہے. گھوڑا کھائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قرآن مخلوق کا مسئلہ لے کر کے پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے. کوڑے کے بارے مشہور ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی لگایا جاتا تو ہاتھی چنگھاڑ اٹھتا, لیکن ایک امام ایک مولانا علامہ نے زندگی بھر ایک مدت تک کوڑے برسائے گئے قرآن کو مخلوق نہ ماننے کی وجہ سے. میرے بھائی یہ کون تھے؟ یہ بڑے بڑے جماعت کے امام تھے, بڑے بڑے مولانا لوگ تھے, بڑے بڑے بزرگان دین تھے, جس نے اپنے خون سے اپنی روح سے اس دین کو مسلک اہل حدیث کو سینچا تھا, اسلام کا ترویج کیا تھا, اسلام کو پھیلایا تھا. اسی لیے پہلا جمعیت اہل حدیث کا جنرل سیکریٹری شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ نے اس طرح سے سینچا تھا کہ جماعت اور جمعیت کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا. لیکن آج ہم نے جماعت کو جمعیت کا سسٹم بدل دیا ہے. جمعیت کے امیر یا جمعیت کے ناظم ہونے کا مطلب ہے کہ کروڑ پتی ہونا, ارب پتی ہونا. کون پیسے سے حلال طریقے سے کماتے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی, بلکہ کس طریقے سے کمانا, یتیم اناث بیوہ فقیر مسکین کے پیسے کاٹ کر. میرے بھائی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی شریعت میں, اللہ کے رسول کی کسی بھی شریعت میں دنیا کا کوئی عالم اس کو جائز نہیں قرار دے سکتا ہے. ہاں ان کا ایک طریقہ تھا کہ اگر حق المحنت قاعدے سے اسلامی طریقے سے ایک تنخواہ لیا جاتا یا اس کی ایک مزدوری لی جاتی کہ ہم بھی دوڑ رہے ہیں اسی میں اپنی زندگی ارجاؤ کو نچھاور کر رہے ہیں تو لینا جائز ہوتا. لیکن یہ کون سسٹم ہے کہ 100 روپے میں 10 روپے کی مسجد بنے, 90 روپیہ اپنی جیب میں خرچ ہو. یہ دنیا کی کوئی شریعت اسلام کا اس گوشے میں اس کی گنجائش موجود رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مولویوں کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ نے تو اللہ کے بندوں میں مولوی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ